اہل سنت. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک دن اسی طرح ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، اور یہ کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی طور پر عذاب سے محفوظ فرمایا ہوا. ورنہ پچھلی امتوں کی واقعات آپ کتابوں کے اندر پڑھیں، قوم لوط کا واقعہ پڑھیں، قوم ثمود کا واقعہ پڑھیں. ہم سے لمبے لمبے قد رکھتے تھے، یہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے لمبی لمبی عمریں دین کی. آج دیکھیں پرانے قبروں کو، آپ کئی فٹ کے آپ کو قبر ملیں گے، بڑے لمبے لمبے پہاڑوں کو چیر کر انہوں نے گھر بنائے. اس دور میں تو مشینیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ایسی طاقت و قوت تھی. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا نا، نام اور نشان دونوں مٹ گئے، سب کچھ فنا ہو گیا. کسی پر آگ کا عذاب نازل ہوا، کسی پر خون کا عذاب نازل ہوا، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، کسی پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا، کسی پر طوفان کا عذاب نازل ہوا. لیکن جب مٹے نا تو وہ مٹ گئے، اور کوئی بھی نام لینے والا ان کا نہیں ہے. ایک وقت تک مدت دیتا ہے اللہ تبارک، مہلت دیتا ہے. اور ایسا تو نہیں کہ میں بھی انہی لوگوں کی فہرست میں ہوں کہ جو خوشحال ہیں، جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، انہی نعمتوں کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور ہم اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں تو خوش، مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہونا ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اولاد دی، لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میں اپنے مال کے چکر میں کہیں نمازی تو نہیں قضا کر دیتا، میں اپنی اولاد کی محبت میں کہیں جماعت تو ترک نہیں کر دیتا، کہیں میں مال و دولت نوٹ گننے کے چکر میں، دکان پر بیٹھنے کے چکر میں، کہ کہیں میں نماز کے لیے جاؤں تو میرا کوئی گاہک لوٹ کر چلا جائے گا، اس وجہ سے میں نمازی تو نہیں قضا کر دیتا. مال کی محبت میں کہیں زکوٰۃ جو فرض ہے مجھ پر دینے سے محروم تو نہیں ہوں. میں فرض حج آج تک نہ کر سکا. کیوں؟ کاروبار کون سنبھالے گا؟ کتنے لوگوں پر حج فرض ہیں لیکن حج نہیں کرتے. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر حج فرض ہوا اور استطاعت کے باوجود اس نے حج نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے. ایمان برباد ہو سکتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، یہ میرے رب نے دیا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایسی سوچ رکھنے والے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، مجھے تم جانتے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا عام طور پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے اس کا معنی جانا ہی نہیں آج تک. بعض لوگ تو صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں جانتے اور اس طرح سے بولتے لا حول بلا قوت، لا حول بلا قوت. یہ تو غلط تلفظ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی بھی سن لیجئے اور اس کے معنی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اور یہ معنی جو ہے نا، حقیقتاً اگر کوئی سمجھ گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں روئے. اس کا معنی ہے نیکی کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے بغیر اللہ کی توفیق سے. ہر ایک کام ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. یہاں بھی جو آئے نا، اس پر بھی ہم اللہ پاک کا سجدہ شکر کریں اس کی بارگاہ میں. اے اللہ، تیری توفیق کہ تو نے غلط صحبت سے اٹھا کر مجھے اچھی صحبت ملا کر بٹھا دیا ہے. یہ نعمتیں، ہم تو نعمت اسی کو سمجھتے ہیں نا، کھانے پینے پہننے رہنے اور مال و دولت کی کثرت، اسی کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ نعمت. سب سے بڑی نعمت خدا کی قسم نیکیوں کی توفیق ہے. جس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے نا، خدا کی قسم سب سے بڑی نعمتوں میں ہے وہ. تو ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ میں جن کو نعمتیں سمجھ رہا ہوں نا، کہ جس دنیا کی محبت میں مستغرق ہو چکا ہوں، ڈوب چکا ہوں، فنا ہو چکا ہوں، یہ
حقیقتاً ان میں مبتلا ہو کر میں گناہوں میں مبتلا ہوں، نیکیوں سے دور ہوں، تو یہ میرے حق میں نعمت نہیں زحمت ہے۔ نعمت وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ جو نعمت بظاہر ہمیں دکھ رہی ہے وہ اگر اللہ سے دور کر رہی ہے نا، وہ بہت بڑی زحمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارا جسم ہے نا، آنکھیں ہیں، زبان ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر یہ اعضاء بھی ہمیں اللہ کے قریب کر رہے نا تو واقعی یہ نعمت ہے، اور اگر یہ اعضاء ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں یہ بہت بڑی زحمت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میں اپنی آنکھوں سے کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے دی نا آنکھیں، بے خوف و خطر ادھر ادھر دیکھتا ہوں، غیر محرم عورتوں کو تکتا ہوں، باہر نہیں تو کمرے میں دروازے کو بند کر کے موبائل کے ذریعے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر رہا ہوں۔ غور کرے ہم میں سے ہر ایک کہ میری آنکھیں حرام سے محفوظ ہیں یا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ وہ کون سی آگ ہوگی نا؟ وہ دہکتی آگ، بھڑکتی آگ، جہنم کی آگ ہوگی، دنیا کی آگ نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اگر اس میں سے کسی بندے کو نکال کر، جہنم کی آگ میں سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، اس کو نیند آ جائے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی یہ آگ۔ کبھی آپ نے مٹھائی کھانے کے بعد چائے پی ہے؟ پھیکی لگتی ہے نا؟ مٹھائی کھانے کے بعد عام طور پر چائے پھیکی لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ چائے سے زیادہ میٹھی چیز آپ نے کھا لی ہے، اسی لیے چائے اس سے کم میٹھی ہوتی ہے تو وہ زیادہ کم وہ لگتی ہے، ایسے کہ پھیکی ہے، حالانکہ وہ پھیکی نہیں ہوتی، وہ کم میٹھی ہوتی ہے مٹھائی سے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ دریا کی سیر کو نکلا اپنے وزیر کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا خدمت کے لیے۔ اس نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا، دریا دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ جب سمندر کے کنارے سے نکلا اور چاروں طرف اس نے دیکھا نا غلام نے کہ پانی 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 پانی، تو چلانے لگا، رونے لگا، گھبراہٹ ہو گئی نا، پریشان ہو گیا۔ اب اس کے رونے چیخنے چلانے سے بادشاہ کا جو مزہ تھا وہ کرکرا ہو گیا۔ اب وزیر جو تھا وہ بڑا ہی سمجھدار تھا، عقل مند تھا، زیرک تھا، اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دریا کے اندر ڈال دیا، ہاتھ پکڑے میں اس کے۔ اب وہ غوطہ لگا رہا ہے دریا کے اندر، غوطہ لگا رہا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے کہ میں یہاں سے نکل کر اب ناؤ میں بیٹھ جاؤں، کشتی میں بیٹھ جاؤں۔ پہلے کیا کوشش تھی اس کی کہ میں کشتی سے نکل کر خشکی کی جگہ چلا جاؤں، اور اب کیا کوشش ہے اس کی کہ میں اس پانی سے نکل کر کشتی میں بیٹھ جاؤں، وہیں ٹھیک تھا میں تو تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے اس کو اٹھایا اور کشتی میں بٹھا لیا اور وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ پہلے تو اس کو سمندر کا جو پانی تھا نا وہ ڈرا رہا تھا، اب اس سے زیادہ خوفناک جب جگہ وہ گیا نا پانی کے اندر تو اس کو سمجھ آیا کہ وہ کشتی میں بیٹھنا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہماری آنکھوں کے اندر حرام چیز دیکھنے کی وجہ سے آگ بھر دی گئی تو ہم میں سے بتائے ہے کوئی جو برداشت کر لے؟ ہے کوئی جو اس کی تاب لا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، بالکل برداشت نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا یہ شیوا بنا لیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کے عذاب کو ہلکا جانتے ہوئے کسی نے یہ کہا تو کافر ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا دیکھا جائے گا مطلب کچھ نہیں ہے، یہاں بھی برداشت کر لی نا تو وہاں بھی برداشت کر لیں، آج مستی کر لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اگر اللہ کے عذاب کو ہلکا جانتے ہوئے کہا تو کافر ہو گیا۔ سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اگر کسی نے یہ سوچتے ہوئے کہا ہے تو فوراً تجدید ایمان کر لیں، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں کہ واقعی اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے، جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا